ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک عجیب شور ہے پوری دنیا کے اندر، ایک عجیب معاملہ ہے اہل سنت کے اندر کہ اپنے پیر کو اتنا بڑا منصب دے دیا گیا، اپنے پیر کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا گیا کہ والدین گھر میں بھوکے گئے لیکن والدین کو نہیں دیکھا جاتا، والدین بلک رہے گئے 10-10 روپے کے لیے لیکن انہیں نہیں دیکھتا ہے، اور اگر پیر جی آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سن، مصطفیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے، اگر تجھ سے تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو مدینے کا تاجدار راضی ہے، اور جس سے مدینے کا تاجدار راضی ہے اس سے خدا راضی۔ اس پر کلام کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن آج آپ یہاں بیٹھے ہو، ابھی آپ نے اپنے خطیب و امام سے بڑی اچھی گفتگو سماعت کی تھی، اور آپ بارہا سماعت کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ان زمینوں پر ہوتا ہے جہاں اللہ والے جلوہ گر ہوا کرتے ہیں، وہ زمینیں مبارک ہوتی ہیں، وہ زمینیں متبرک ہوا کرتی ہیں جن زمینوں پر اللہ والوں کے قدم پڑ جایا کرتے ہیں۔ کیوں بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی انسان عبادت و ریاضت کرنے کے بعد قیام اللیل راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا ہے، لمبے لمبے سجود کرتا ہے، لمبے لمبے قعود میں بیٹھ کر کے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی پاکی کا اظہار کرتا ہے، بار بار عرض کرتا ہے مولا میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اپنی ردائے رحمت میں مجھے چھپا لے، اے میرے مولا میں تیرا بہت گناہگار بندہ ہوں، اپنی رحمت کے سائبان کے نیچے مجھے جگہ عطا کر دے۔ تو نبی کونین فرما رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، سلطان الانبیاء فرما رہے ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ عبادت و ریاضت کرنے کے بعد لمبے لمبے قیام کرنے کے بعد اللہ کے قرب کو پا لیا کرتا ہے، رب کا قرب پا لیا کرتا ہے۔ اللہ زندہ باد۔ لیکن میں جہاں بھی پہنچتا ہوں کوشش کرتا ہے کہ امت کے حوالے اگر جن باتوں پر ہم خود عمل کرتے ہیں، باتوں کو سلیقے کے ساتھ اپنے بھائیوں کے سامنے رکھا جائے تو یقین ہمارا اس بات پر ہے کہ وہ بات مانی جائے گی۔ بخاری کی حدیث کیا آپ نے بارہا سنی ہے، کیا آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کی رحمت اسے اپنے سائبان کے نیچے جگہ دے دیا کرتی ہے، تو جب وہ بندہ روئے زمین پر چلتا ہے بظاہر دیکھا جاتا ہے کہ چل وہ اللہ کا بندہ رہا ہے لیکن چلنا خدا کا ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی سے کلام کرتا ہے تو زبان تو ظاہری طور پر اس اللہ کے بندے کی ہوتی ہے لیکن کلام کرنے والا اس زبان سے میرا خدا ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ظاہری طور پر پکڑنا اس اللہ کے بندے کا ہوتا ہے لیکن پکڑ اس خدا کی ہوا کرتی ہے جس نے ساری دنیا کو وجود بخشا ہے۔ ملت اسلامیہ میں پیدا ہونے والے تمام سنی غیور مسلمانوں، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں دربار غریب نواز میں جاتے ہو مرادیں پا جایا کرتے ہو، صابر پاک کی چوکھٹ پہ جاتے ہو مرادیں پا جاتے ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سرزمین بھونی زندہ باد زندہ باد۔ سبحان جب تیارے غریب نواز میں جاتے ہیں تو مرادیں پا جاتے ہیں، صابر پاک کے آ جاتے ہیں، دل کی مراد پاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایسا کون سا منصب، ایسا کون سا مرتبہ اور ایسا کون سا مقام صابر کلیری کو دے دیا گیا، داتا گنج بخش لاہوری کو دے دیا گیا، بابا بہاؤالدین نقشبندی کو دے دیا گیا، سرکار غریب نواز کو دے دیا گیا؟ تو جواب ملے گا بزرگوں کی بارگاہ سے، اے دنیا والوں سنو، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو اللہ انہیں وہ منصب دے دیا کرتا ہے۔ اگر کوئی لاچار آتا ہے، کوئی مجبور آتا ہے، کوئی پریشان حال آتا ہے تو اللہ کے بندے ان کی پریشانیوں کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پورا کرتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ زندہ باد۔ آقا کریم فرماتے ہیں سب جائی وذکر الصالحین کفارا، آج اللہ والے کی
फरमाते हैं एक अच्छे मकबूल का सवाब पाओगे। यहाँ रुक करके एक बात करना चाहूंगा, अपनी जिंदगी का बनाओ, अपनी जिंदगी को तर्ज पर डालो जिस तरीके पर हमारे बुजुर्ग चले गए। अपना एक तरीका बनाओ। अल-कबाइर में इमाम ज़हबी ने लिखा, गुनाह कबीरा की तकदीम करते हुए फरमाया आपने 3 अशखास ऐसे हैं कि जिन्हें कभी जन्नत की खुशबू तक मैसर ना आएगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब ये पैगाम सुना है साहबा ने तो आंखें बरस पड़ी हैं। नबी से अर्ज कर रहे हैं, ए मुस्तफा वो 3 अशखास कौन से हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू तक ना मिलेगी। आका करीम फरमाते हैं वो शख्स जो लोगों पर जुल्म करता है उसे जन्नत की खुशबू ना मिलेगी। वो इंसान जो बिला वजह किसी के माल को हड़प कर लिया करता है, किसी के साथ धोखाधड़ी किया करता है। और आका करीम के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप फरमाए तीसरा कौन सा है? तो नबी फरमाते हैं जो इंसान अपने माँ बाप को तकलीफ देता है ऐसे इंसान को जन्नत तो जाना बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू को भी ना। अगर आपने जहन बनाया तो बात आगे। कभी हमने तारीख का मुताला नहीं, कभी तारीख को करीब से पढ़ा नहीं। अगर अपने बुजुर्गों की जिंदगी को ही पढ़ लिया तो आज जो दिन हमारे सामने है ये न देखते। सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूँ, माँ बाप वो हैं जिनकी दुआओं को अंबियाओं की दुआओं का दर्जा दिया गया है। सुभान अल-कबाइर के अंदर इमाम ज़हबी ने एक बात और लिखी है, फरमाते हैं कि 3 अशखास ऐसे हैं जिनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता बल्कि उनकी दुआओं को कबूल ही किया जाता है। पैगंबर आज़म के सहाबा बैठे हुए थे, अर्ज की मुस्तफा आप फरमा दें वो 3 अशखास कौन से हैं जिनकी दुआओं को रब ताला रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लिया करता है। तो नबी फरमा रहे हैं, सुल्तानुल अंबिया फरमा रहे हैं, मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं, आका फरमाते हैं एक वो जो अपने घर से हालत सफर में है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, सफर कर रहा है, अगर वो किसी के लिए दुआ करेगा तो रब ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। फिर आका इरशाद फरमाते हैं दूसरा वो जिसे तड़पाया गया हो, जिसे मारा गया हो, जो मजलूम हो, जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो, अगर वो दुआ करेगा तो रब ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। फिर पैगंबर की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह तीसरा कौन है? तो आका फरमाते हैं अगर माँ बाप अपनी औलाद के हक में दुआ करेंगे तो रब ताला उनकी दुआओं को कबूल कर लेगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज शादी का दिन मनाया जा रहा है। बात को समझो, अपने से कितने लोग ऐसे हैं जो ईशा की नमाज पढ़ने आए, वक्त का आलमिया दे और किसी के हाथ में दोबारा। लेकिन जिस इंसान के अंदर हरारत ईमानी खत्म हो जाती है उसका वजूद मुर्दा हो जाता है। याद रखो दुनिया के अंदर वो कामयाब है, कामयाबी की जमानत तो कुरान ने दी है, कामयाबी की जमानत तो मदीने के ताजदार ने दी है। 14 सदियों के मुहद्दिसीन कामयाबी की जमानत देते रहे। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुरान कहता है ऐ महबूब तुम फरमा दो जो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, जो मुझसे इश्क का दावा कर रहे हैं, जो मुझसे उल्फत व मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और ये कहते हैं बल्कि आप से जुमले निकलेंगे, बोल फरमाओ इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, जो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, जो ये कहते फिर रहे हैं हम अपने रब से मोहब्बत करते हैं। एक है दावा, फिर दावे के बाद उसकी दलील और फिर नतीजा। और ये बात ज़ाहिरी तौर पर
نہ کر دے، اور جب دعوے کی دلیل پیش کرتا ہے تو نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں، قرآن کی یہ آیت بات کی نمازی کرتی ہے کہ لوگوں ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمیں کامیابی کب ملے گی، ہمیں دنیا کے اندر اعلیٰ مقام کب ملے گا، اعلیٰ منصب کب ملے گا، اعلیٰ مراتب کب دے گا ہمارا رب؟ تو سنو، رب فرماتا ہے محبوب تم فرماؤ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو دعویٰ ہو گیا کہ جو محبت کا دعویٰ رب سے کر رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو رب فرما رہا ہے محبوب تم کہو وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ کس انداز میں کریں؟ تو محبوب جس طرح آپ نماز پڑھا کرتے تھے اس طرح نماز ادا کرنا ہوگی، جس طرح محبوب آپ حج کیا کرتے تھے اس طرح ان کو حج کرنا ہوگا، جس طرح آپ چھوٹوں پر دست شفقت رکھا کرتے تھے اس طرح ان کو دست شفقت رکھنی ہوگی۔ دنیا کے اندر مصطفیٰ کے طریقے پر چلو گے تو یاد رکھو قرآن کا یہ ٹکڑا کہہ رہا ہے واہ واہ واہ، آپ زندہ کے باد۔ نقش قدم پر چلیں گے، آپ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، سبحان سبحان۔ اگر کوئی جملہ ہلکے سے کہہ دیا جائے تو اسے ہلکے میں مت لینا۔ صرف سے یہ پر آتا نہیں، مسئلہ یہ محبوب کی اتباع ہوگی، رب اپنا محبوب بنائے گا۔ جب رب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے اور رب جب کسی کو اپنا قریب کر لیتا ہے اور اپنی قربت دے دیا کرتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے قاصد کو انا ساگر کے قریب کٹورا لے کر کے بھیج دے تو پوری دنیا نے پوری ہندو پوری اجمیر محلہ نہیں بلکہ اسی خطے کے تمام ندیوں کا اور انا ساگر کا پانی ایک کوزے میں سما آتا ہے۔ عمل کرتا ہے، رب اسے اپنا قرب دیتا ہے۔ بارگاہ میں بونی نظر آتی ہے، اس کی بارگاہ کے منگتے نظر آتے ہیں لوگ۔ سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو کہ پاس میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، نبی فرماتے ہیں اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اگر میری ماں مجھے بلاتی میں دوڑا چلا جاتا۔ یہ حکم مصطفیٰ کا تھا۔ ہم مصطفیٰ وہ ہیں جو شریعت میں جس طرح کا نظام چاہیں رائج کر سکتے ہیں، آقا نوافل کو چاہیں تو فرض میں تبدیل کر سکتے ہیں، فرضیت کو چاہیں تو نوافل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کو رب تعالیٰ نے اختیار کل عطا فرمایا ہے۔ اس سے نپٹ کر ایک بات کہنا چاہوں گا، اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو، اپنے والدین سے محبت کیا کرو۔ یاد رکھو دنیا کے اندر جن کے ماں باپ ناراض ہو جایا کرتے ہیں وہ دنیا کی تمام ضرورتوں کو برداشت کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، ترقی نہیں پاتے، کامیابی کو نہیں پاتے، کامیابی فرمایا جو اپنے ماں باپ محبت اس انداز کی، اگر صبح اٹھ رہے ہو تو مسکراتے ہوئے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک عجیب شور ہے پوری دنیا کے اندر، ایک عجیب معاملہ ہے اہل سنت کے اندر کہ اپنے پیر کو اتنا بڑا منصب دے دیا گیا، اپنے پیر کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا گیا کہ والدین گھر میں بھوکے گئے لیکن والدین کو نہیں دیکھا جاتا، والدین بلک رہے گئے 10-10 روپے کے لیے لیکن انہیں نہیں دیکھتا ہے، اور اگر پیر جی آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سن، مصطفیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے اگر تجھ سے تیرے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو مدینے کا تاجدار راضی ہے، اور جس سے مدینے کا تاجدار راضی ہے اس سے خدا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔
سرکار تھا جو شریعہ کی ذات تھی، جیسے سرکار مشاہد ملت کی ذات تھی، جیسے سرکار شیر سنت کی ذات تھی، جیسے سرکار محدث صورتی کی ذات تھی، وہ اکابر وہ علماء جنہوں نے ہمارے عقائد و ایمان کی حفاظت کی ہے، ان کے ہاتھوں کو چوما بھی جائے گا، بوسا بھی دیا جائے گا، ان کی بات کو مانا بھی جائے گا، لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا، ان کی باتوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کیٹیگری کا انتخاب اپنے آپ انہوں نے اپنی کوالٹی بنائی ہے، لیکن در حقیقت وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے اس زمین پر کسی چیز کا نظام آیا ہے تو وہ شریعت کا نظام مصطفیٰ لے کر کے آئے گا۔ یاد رکھو، کوئی بھی بات اگر شریعت سے ٹکرائے گی تو ہم اس کو دیوار پر مار دیں گے۔ کیوں؟ سب سے پہلے ہمارے لیے شریعت کے اصول ہیں، واہ اس کے واہ، بعد تمام باتیں۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اشکار ہے کیسے بھی گئے اور تمہارے رب کہ اسی کی عبادت کرو، اسی کو پوجو، اسی کو سجدہ کرو، اور زندگی کا مشن تھا ہماری حرارت ایمانی کو بیدار کرنا اور امت تک اس پیغام کو پہنچانا۔ وہ بات آئی ولا تنہر، علامہ اور سماعت کریں۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم کبھی عجلت میں ہوتے ہیں اور والدین سے کوئی کام غلط ہو جائے یا ان کی کسی بات پر ہم کہتے ہیں اوفو یہ تم نے کیا کر دیا ہے، تو یہ اوفو بھی بہت بڑا لفظ ہے۔ بات کیا ہے؟ فرمایا اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے حکم، بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے حکم۔ فرمایا فخر الدین رازی نے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفسر ہیں اور کہتے ہیں لوگوں سنو، اوف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم والدین سے اوپی نہ کہو، رب فرما رہا ہے تو سنو۔ اگر باپ ہے تو بیٹے کے لیے حکم۔ فرمایا اگر ایسی حالت خانہ پیشاب بستر پر کرتے ہو، ماں ہے تو بیٹیوں کو حکم ہے، قرآن کا فرمان ہے یہ۔ علامہ فخر الدین رازی اس تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا۔ اگر انہوں نے اس حالت میں پیشاب کر دیا ہے یا پیخانہ کر دیا ہے تو تمہیں اسے صاف کرنا ہوگا۔ لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ ہم نے ماسک کا انتخاب کیا تھا اور ماسک اپنے منہ پر لگایا، اپنے چہرے پر لگایا، اس لیے تاکہ پردوشن نہ ہو، اس لیے تاکہ جو وائرس پھیل رہا ہے وہ ہمارے اندر سراحت نہ کر جائے، اس لیے تاکہ کوئی بیماری ہمارے اندر پہنچ نہ جائے۔ ناک اور منہ کے ذریعے سے علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں ایک اصول تو یہ بھی ہے کہ اگر بنا پیے تو ناک پر لگایا جائے گا، لیکن کہتے ہیں وہ زمرے میں دیکھا جائے گا اور اس تک نہ کہو، اس محبت کے ساتھ دیکھا جائے گا، اس دائرے میں رہ کر دیکھا جائے گا۔ تو علامہ فخر الدین رازی ارشاد فرماتے ہیں اگر بیٹی ہے تو بیٹی کے لیے حکم، بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے حکم۔ اگر باپ نے کیا ہے اس جنازت کو بہانہ کر دیا، یہ پیشاب کر دیا، اور اگر بدبو آتی ہے اور بیٹا صاف کرنا چاہتا والوں ماں باپ کو، اونچی آواز سے بات کرنے والوں ماں باپ
دلوں کو دکھانے والوں، آج یہ قہر کرتا ہے پوری زمین پر. ہم نے اللہ کے حق کو نہ سمجھا، اللہ کے بندوں کے حق کو نہ سمجھا. اگر ہم نے بندوں کے حق کو سمجھا ہوتا تو یقین مانو آج بھی دنیا کے بڑے بڑے عمرہ اور یہ سلاطین زمانہ آج بھی ہماری دہلیز پر اپنے سروں کو خم کرے ہوئے ہماری مرضی کے مطابق. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. تو اپنے مطلب کی بات بتاؤ. سروکار نہیں ہے، اللہ کسی نے ہمارا کچھ نہ کیا. ہم اپنے رب کی رحمت کے سائبان کے نیچے ہمیں یقین ہے اس کی ذات پر عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، منصب و مراتب دینے والا وہ ہے. اگر اس نے ہمارے مقدر میں زندگی لکھی ہے تو ہمیں کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر موت لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. آپ بیٹی ہے، باقی اگر اجازت برداشت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ شریعت کا اصول، یہ قرآن کا فرمان ہے کہ اب تمہیں کوئی ڈھاٹا نہیں لگانا ہے، اب تمہیں کسی ماسک کا انتخاب نہیں کرنا ہے. بلکہ سنو، محبت کا اصول تو یہ کہتا ہے، محبت کا ضابطہ تو یہ کہتا ہے، محبت کا قانون تو یہ کہتا ہے. اور مدینے کے تاجدار کی بارگاہ سے ہمیں یہ فرمان مل گیا ہے. لوگوں سنو سنو سنو، تمہیں اس بات کو سننا ہوگا کہ اگر ایسی حالت میں پہنچ جائے تو بغیر کسی بات کے لگائے تمہیں ان کی فراست کو صاف کرنا ہوگا، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو پائے کہ ہمارے بیٹے کو ہماری زندگی سے کھلا رہی ہے. اگر کوئی بچہ کوئی بیٹی ایسا عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اسے جوار رحمت سے مرنے کے بعد جگاتا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مرنے کے بعد 4 اولاد کی فرضیت بدل جاتی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے والدین کسی کے سامنے ختم ہوئے بیٹے کو یہ چاہیے تو بیٹا اپنے باپ دعائے مغفرت پہلی چیز. فرمایا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، تجہیز و تکفین و تدفین کے مراحل سے آقا کا فرمان ہے، مدینے کے تاجدار کا فیصلہ ہے. اور تیسری چیز فرمایا انجاز البات، بیٹے کے اوپر یہ فرضیت کا درجہ رکھتی ہے کہ بیٹا ان تمام وعدوں کی تکمیل کے لیے محنت کرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے. وہ جن سے محبت کرتے تھے ایک بات سے ورنہ میں نے سب کے علاقے کیوں اچھی بات سننا ہی نہیں چاہتے. جو ہمیں جنت کا دروازہ دکھا کے جائے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. سنو، جنت تو ملے گی لیکن تمہیں پہلے فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنا محنتیں کرنا، بھلے ہی وہ کام پورے نہ ہو پائے لیکن محنت کرتے رہے. آگے فرمایا
آقا نے فرمایا اور وہ محبت کرتے تھے راز کی بات کی ہے تمام باتوں کو بتا کر ساتھ میں کام کرنا چاہوں گا ساتھ کہتے سبحان اللہ ساتھ کہتے یا رسول اللہ آقا فرما رہے ہیں اگر کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو بیٹے کو چاہیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرے اور آقا کے آگے ارشاد فرما رہے ہیں تجہیز و تکفین و تدفین کے مراحل سے بیٹا خود گزارے گا اب امام کو نماز جنازہ کے لیے نہیں بلایا جائے گا اب کسی کو غسل کے لیے نہیں بلایا جائے گا بلکہ بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بیٹے اور بیٹیاں زندہ باد پہلے بھی سے پوچھنا میرے پاس آ جانا پوچھو ان سے مرنے والے کیا ضرورت ہوتے ہیں مرنے کے بعد سب سے زیادہ اپنے امام کی ضرورت نہیں ہوتی کسی عالم کی ضرورت نہیں ہوتی کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر سب سے زیادہ ضرورت انہیں کسی کی ہوتی ہے تو اپنی سگی اولاد کی ہوتی زندہ باد اپنی جہالت کو انہیں بڑی بات کڑوی لگ گئی میں نے کہا تمہارے بزرگ جاہل تھے اگر جاہل نہ ہوتے تمہیں یہ ضابطہ بتا کے جاتے حدیث کے اندر 12 متعدد مرتبے یہ بات ذکر کی گئی ہے اگر مرنے والے کے لیے 70,000 مرتبے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اس کی اس روح کو ایصال کر دیا جائے گا تو اللہ پاک سے بخشے ہوئے لوگوں میں شامل زندہ باد زندہ باد وہ کرتا ہے تمہیں ہم نے فرضیت چھوڑ عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹا بستر پر کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا ہے فجر میں نہیں دے رہا بلکہ مدینے کے تاجدار دے رہے ہیں آقا فرما رہے ہیں اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت پر مامور کر دیے جاتے ہیں اور فجر میں اٹھنے کے بعد اگر فجر کی نماز کو پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک اللہ کے فرشتے زندہ باد سبحان اللہ پڑھ لے تو مغرب تک اور مغرب پڑھ لے تو عشاء تک وہ کیا تھی نماز تھی وہ مصطفیٰ کی دی ہوئی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی جس سے ہم پہچانے جاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں